جناب کچھ عام پیش رفت ہوئی ہے. آج علی امین گنڈا پور کی اور عمران خان کی ملاقات ہو گئی ہے. بہرحال تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات تھی. بیرسٹر گوہر بھی اس ملاقات پہ موجود تھے. 24 نومبر کے بارے میں ملاقات تھی. عمران خان نے اہم ذمہ داریاں دی ہیں گنڈا پور کو. اس سے پہلے ایک ماحول بنایا جا رہا تھا. اس ماحول پہ پہلے بات کرتے ہیں، پھر میں آپ کو ملاقات کی تفصیل بتاؤں گا. ماحول یہ بنایا جا رہا تھا کہ جی عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پھنس گئی ہے 24 نومبر کی کال دے کے. احتجاج ان سے ہوگا نہیں، جلسہ ان سے ہوگا نہیں. اب یہ منت ترلے کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح سے ہماری ڈیل کروا دیں، ہمیں کو فیس سیونگ کروا دیں. تو اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پہ میڈیا میں خبریں پلانٹ کی اور ان خبروں کے ذریعے سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جی یہ تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، بس کسی طرح سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. خاص طور پہ جیو اور جنگ گروپ اس میں آگے ہے. انہوں نے یہ خبر دی کہ جی حکومت کی ایک اہم شخصیت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بڑا ہائی لیول کا رابطہ ہوا ہے اور یہ رابطہ بڑا پازیٹیو تھا. اور حکومت کی یہ جو اہم شخصیت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو اب اعتماد میں لے گی اس ملاقات کے بعد. اور اگر معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے کچھ یقین دہانیاں مانگے گی. ان یقین دہانیوں کے بدلے میں 24 نومبر کا احتجاج پی ٹی آئی ملتوی کر دے گی، مؤخر کر دے گی، یہ کال واپس لے لے گی. اب یہ اس لیے تاثر دیا گیا کہ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی شاید احتجاج کے لیے اس وقت ڈیل کے لیے یا مذاکرات کے لیے مرے جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ احتجاج کر نہیں سکتی، جلسہ کر نہیں سکتی، لہٰذا وہ چاہتی ہے کہ ہمیں کسی طرح سے فیس سیونگ ملے. اور دوسری وجہ اس کی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ووٹرز ہیں، جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں 24 نومبر کو، ان کو گمراہ کیا جائے یا ان کے اندر یہ بددلی پیدا کر دی جائے کہ جی ہمارے تو معاملات طے ہونے لگے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے 4-5 دن میں 6 دن میں مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو جائے. لہٰذا جن لوگوں نے نکلنا ہے سندھ سے، بلوچستان سے، اوپر چترال سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، نیچے ساؤتھ پنجاب سے، ادھر ساؤتھ خیبر پختونخوا سے، ڈیرہ اسماعیل خان والے علاقوں سے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ بس اسی شش و پنج میں پڑے رہیں گے. اور پارٹی کی جو تنظیم ہے وہ بھی اسی شش و پنج میں رہے گی کہ جی ملاقات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بس اب ہم احتجاج کیا کریں. اور یوں پی ٹی آئی کو کمزور دکھانے کی کوشش کی جائے گی. تو اس کی تردید جو ہے وہ آج جاری کر دی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی قسم کا کسی سطح پر نہ کوئی رابطہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی بھی حوالے سے احتجاج کو روکا جا سکتا ہے. جیو نیوز کی خبر فیک نیوز ہے اور احتجاج کو اور اس کی تیاری کو نقصان پہنچانے کی دراصل یہ کوشش ہے، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا آج جواب آیا اور ان کی تردید آ گئی. تو یوں پروپیگنڈا کر کے میڈیا کے ذریعے سے بھی، بہرحال چونکہ میڈیا بھی ایک فرنٹ ہے اور اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کرتی ہے، حکومت بھی استعمال کرتی ہے اپنے مخالفین کے خلاف، اور کنفیوژن پھیلانے کے لیے یا فیک نیوز پھیلانے کے لیے، یا جو اس وقت 24 نومبر کے لیے لوگ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کو کنفیوز کرنے کے لیے. اب آ جائیں جی جو آج کی اصل خبر ہے. ایپکس کمیٹی کا اجلاس تھا. اس اجلاس سے پہلے علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور کانفرنس روم میں عمران خان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. گیٹ نمبر 5 جو ہے اڈیالہ جیل کا، اس سے علی امین جیل میں انٹر ہوتے ہیں. وہ کم از کم 1.5 گھنٹہ اور کچھ 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں، 1.5 سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے. 24 نومبر کے احتجاج پہ اور پارٹی کے جو سیاسی معاملات ہیں ان پر تفصیل سے بات ہوتی ہے. اور پھر وہاں سے خبر یہ نکلی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور مجھ سے مذاکرات کی اجازت لینے آئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں تو اس پر آپ ہی کیا رائے ہے. علی امین نے عمران خان سے پوچھا. تو عمران خان نے علی امین کو جواب دیا کہ اگر مذاکرات سے معاملات حل ہو سکتے ہیں تو یہ تو زیادہ بہتر ہے، ہم تو نہیں چاہتے کسی قسم کا کوئی ایجیٹیشن. اس لیے عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے آج باقاعدہ طور پہ. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج ہمارا فائنل ہے، اور میں واضح کر رہا ہوں کہ جب تک ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوگی احتجاج سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب یہ جو مذاکرات ہے نا، یہ تو سمجھے کہ جسے کہتے ہیں نا بھینس گئی پانی میں. یہ مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ کئی ہفتے کئی مہینے یہ
اس کام میں لگا دیں گے. اور یوں یہ عمران خان کی 24 نومبر کی کال واپس کروانا چاہتے ہیں. کال واپس کروا کے اور لوگوں کے اندر بھی مذاق بن جائے گا, اپوزیشن بھی مذاق بنا دے گی, پارٹی بھی ڈس ہارٹ ہو جائے گی. جو اب تک خرچ ہوا ہے, موبلائزیشن ہے, موٹیویشن ہے لوگوں کی, لوگ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے, سب کچھ کیا ہو جائے گا, ختم. تو یہ جو پچھلے 10-12 دن کا ایک لوگوں کی انرجی ہے, ایفرٹس ہے, وہ سب ضائع رہیں گے. تو اس سے کیا ہوگا, ورکر پی ٹی آئی کا, عمران خان کا, وہ ڈی مورلائز ہو جائے گا. اور حکومت وقتی طور پہ, جسے کہتے ہیں کہ آئی بلا ٹال تو, وہ بلا ٹل جائے گی ایک دفعہ. اس لیے عمران خان جانتے ہیں کہ یہ مجھے صرف انگیج کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے میرے کوئی مذاکرات قبول نہیں کرنے, انہوں نے میرا کوئی مطالبہ نہیں ماننا, لہٰذا مجھے ان کے ساتھ صرف اتنا ہی انگیج کرنا چاہیے جتنا یہ جا سکتے ہیں. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی خبر آئی تھی کل کہ شاید عمران خان کو 2 طرح سے ریلیف دیا جائے. ایک تو کہا جائے کہ جی ہم آپ کے لیے فل کورٹ بنا دیتے ہیں, آپ فل کورٹ چاہتے ہیں نا سپریم کورٹ میں, ہم فل کورٹ بنا دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہیومن رائٹس کی پٹیشن ہے عمران خان کی سپریم کورٹ میں, وہ پٹیشن ہم لگا دیتے ہیں. تو بظاہراً تو یہ بہت بڑی, آپ سمجھ لیں کہ بہت بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان کے لیے, فل کورٹ اور ہیومن رائٹس کی پٹیشن. لیکن حکومت یہ کر کے عمران خان کو احتجاج سے پیچھے تو کر دے گی, اس کے بعد گیند عمران خان کی کورٹ سے نکل کے اور حکومت کی کورٹ میں چلا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں چلا جائے گا. وہ اس طرح سے کہ عمران خان احتجاج سے دستبردار ہو جائیں گے, کیس سپریم کورٹ میں لگ جائے گا, فل کورٹ بن جائے گا, فل کورٹ کام شروع کر دے گا. اوپر بیٹھے ہوں گے یحییٰ آفریدی یا قاضی امین الدین, وہ چلائیں گے فل کورٹ کو. فل کورٹ ہو سکتا ہے 1-1.5 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے کیس ہی سنتی رہے, 4 مہینے کیس سنتی رہے, 6 مہینے کیس سنتی رہے, کچھ نہیں پتا. وہ کیس سنے گی اور عمران خان پیچھے ہٹ چکے ہوں گے احتجاج سے. احتجاج ان کو فل کورٹ اسی شرط پہ ملے گا نا کہ آپ احتجاج ختم کریں, ہم آپ کو فل کورٹ دے دیتے ہیں. وہ احتجاج ختم کر دیں گے, فل کورٹ کام شروع کرے گا. فل کورٹ 4-6 مہینے لگا دے ہو سکتا ہے. اور اتنے عرصے میں عمران خان فرسٹریٹ ہوں گے کہ یار یہ تو نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا بعد میں, فل کورٹ ہو یا ہیومن رائٹس پٹیشن ہو, جو فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ سے, وہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جائے گا, کیونکہ جج تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, جج تو اس وقت ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جائے گا. تو یوں عمران خان کو 4-6 مہینے, خواہ 7 مہینے کرنے کے بعد دوبارہ یہ لا کے اسی پوائنٹ پہ کھڑا کر دیں گے جہاں پہ عمران خان پھر نکلے گا کہ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں, فائنل کال دے رہے ہیں. تو یہ فائنل کال جب بھی ہوگی, یہ بیچ میں کودیں گے, یہ فائنل کال کو رکوائیں گے, یہ بیچ میں مذاکرات کریں گے, بندے ڈالیں گے, دباؤ ڈالیں گے, ریلیف دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لین دین کریں گے, عمران خان سے کال ملتوی کروائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہی حرکت کریں گے. تو اب یہ چیلنجنگ ہے بڑا عمران خان کے لیے کہ 24 نومبر کو اگر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور کینسل کر دیتے ہیں اس کو, تو پھر ان کے لیے دیکھیں نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اسٹریٹجی بڑی زبردست اس وقت پی ٹی آئی کی چل رہی ہے, اور اتنی اسٹریٹجی تو ہے نا کہ آپ دیکھیں آج جو ملاقات ہوئی ہے علی امین کی, یہ ایسے ہو گئی ہے, 2 گھنٹے ملاقات ایسے ہو گئی ہے. اوپر سے اجازت تھی نا, اوپر سے ریاست جو ہے وہ اس وقت بالکل کانپ رہی ہے, وہ جو کام پہ ٹانگ رہی ہے ریاست کی کہ ہم کسی طرح سے اس کو احتجاج سے پہلے معاملے کو ختم کروائیں. 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے, سلمان اکرم راجہ, وہ کوٹ لکھپت جیل جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی سے, یاسمین راشد سے, عمر سرفراز چیمہ سے اور اعجاز چودھری ہیں جو وہاں لیڈرشپ گرفتار ہے, قید ہے, ان سے ملاقات کریں گے. یہ بڑی اچھی اور بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو شاہ محمود قریشی نے شکوہ کیا تھا کہ ہم سے تو معاملات ڈسکس نہیں ہو رہے. دوسرا, چونکہ یہ پارٹی بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے, بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی, اور اس کا فائدہ بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے, اور اگر نقصان ہوا تو خدا نخواستہ نقصان بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے, بہت بڑا. لہٰذا اتنے اہم ڈیسیژن میں یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ وہ اپنی اس لیڈرشپ کے ساتھ جو اس وقت جیلوں میں قید ہے ان کو اعتماد ملے اور ان کو بھی بتائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور بہرحال وہ سینئر لوگ ہیں, ان کا کوئی مشورہ اور مشاورت ہو سکتی ہے تو وہ بھی ان سے لی جائے. یہ صرف آخر میں آپ کو دکھا دوں کہ جس علی امین گنڈا پور کو آج انہوں نے بھیجا ملاقات کے لیے, اور علی امین گنڈا پور کے ذریعے سے یہ مذاکرات کا وقت لینا چاہتے ہیں عمران خان, وہ علی امین تیاری کیا کر رہے ہیں, اور اس وقت کے پی کے پوری طرح سے چارجڈ ہے, پوری طرح سے چارجڈ ہے.
اور یا تو لوگ بہت کم ہوں گے یا لوگ اتنے لوگ ہوں گے احتجاج میں کہ پھر تمام ریکارڈ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. دونوں صورتوں میں ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے. یا اتنے کم ہوں گے کہ لوگ حیران ہوں گے کہ پی ٹی آئی تو اتنے لوگ نکالتی ہے، لوگ نہیں نکال پائی. یا پھر اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ پھر ریاست کے قابو میں آنے والا معاملہ نہیں رہے گا اور پھر حالات ریاست کے قابو سے باہر نکل جائیں گے. آج بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں تیاریوں کے سلسلے میں کہ روکنا کیسے ہم نے، اور ایک بڑا خطرناک فیصلہ ہو رہا ہے جو محسن نقوی کر رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. وہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الحال ذرا آپ یہ دیکھ لیں علی امین گنڈا پور کی تیاریاں کیا ہیں.